ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آج ہم سب شہزادہ قبلہ عالم شیخ طریقت سیدی و مرشدی و مولائی حضرت قبلہ میاں فضل حسن منگیری سائیں علیہ الرحمہ ان کے ختم تیجا کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے تصدق ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ کریم اپنی جوار رحمت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے موت اور حیات کا فلسفہ ارشاد فرمایا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے دیکھے تم میں سے کون ہے جو حسن عمل کرتا ہے اور حسن عمل کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی مفہوم کو دوسرے مقام پر بیان کیا۔ قد افلح من تزکا، فرماتا تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنے اندر صاف کر لیا، پاک کر لیا۔ قرآن کہتا ہے تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا ہے۔ اب قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ پر اگر ہم غور کریں تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو حق کی راہ پہ آتا ہے، تم میں سے کون ہے جو باطل کی راہ پہ جاتا ہے۔ اب حق کی راہ پر جو آنے والے لوگ ہیں وہ کیسے حق کی راہ پر استقامت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، فرما وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ سچے ہو جاؤ۔ فرما وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا کہ اپنے نفس پہ غلبہ حاصل کر، اپنے نفس پہ تغلب حاصل کر، خود نہیں کر سکتا تو مع الذین یدعون ربہم، ان لوگوں کی سنگت میں آ جو صبح سے لے کر شام تک رب کے دیدار کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں آ۔ امام غزالی بڑے عبقری انسان تھے، محقق تھے، مدقق تھے، فلسفی تھے۔ کہنے لگے ایک دن میرے دل میں خیال پیدا ہوا، غزالی تم نے ساری زندگی فلسفہ میں گزاری، ذات الہ پر دلائل کے انبار تم نے لگا دیے، کبھی رب کو بھی دیکھا ہے، کبھی رب کی قرب کی خوشبو کو بھی حاصل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ سوال جب میرے دل میں پیدا ہوا، آپ فرماتے ہیں اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں فلاسفہ کے در پر پہنچا، ان سے پوچھا رب سے ملنا ہے، ملاقات کروا سکتے ہو؟ انہوں نے بڑے دلائل دیے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، مگر مجھے کوئی رب کا جلوہ نہ کرا سکا۔ امام غزالی کہنے لگے میں فرقہ باطنیہ کے پاس پہنچا مگر واصل بحق نہ ہو سکا۔ راہ چلتے مسافر سے امام غزالی نے کہا میں نے پوچھا کہ رب سے ملنا ہے،
کوئی ایسا بندہ تو بتا جو ہاتھ پکڑ کر رب تک پہنچا دے. فرما سامنے جا، درویشوں کی بستی ہے، فقیر لوگ وہاں رہتے ہیں، رب سے ملنا ہے تو ان کے قرب کو حاصل کر، ان کی صحبتوں کے نور کو حاصل کر. امام غزالی المنقذ من الضلال میں فرماتے ہیں میں درویشوں کی بستی میں پہنچا، میں نے دروازے کو دستک دی، ایک درویش باہر آیا، میں نے اس سے پوچھا رب سے ملنا ہے. درویش نے مجھ سے کہا دل میں خلوص لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں. انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشیں سہی سر طور ہو، سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے. میرے مالک تو طور کے میدان پہ آ یا حشر کے میدان پہ آ، ہر کوئی تیرے دیدار کا منتظر ہے. سر طور ہو، سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کہیں ملیں، وہ کبھی ملیں، وہ کہیں صحیح، وہ کبھی صحیح. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اللہ اکبر کہنے لگے رب سے ملنا ہے. درویش نے کہا غزالی اگر رب سے ملنا ہے ہمارے راستے پہ چل، راستے پہ چلے گا، پردے ہٹیں گے تو رب کا قرب حاصل ہو جائے گا. امام غزالی کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں ان کے راستے پر چلا، میں اس مقام پر پہنچا فَإِنَّ جَمِيعَ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ فِي ظَاهِرِهِمْ وَبَاطِنِهِمْ مُقْتَبِسَةٌ مِّن نُورِ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ. کہنے لگے خدا کی قسم میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ صوفیاء، یہ اولیاء، یہ عارفین، اللہ کی قسم ان کے حرکات ہوں، ان کے سکنات ہوں، ان کا ظاہر ہو، ان کا باطن ہو، رسول اللہ کے فیض نبوت سے مستنیر ہے. امام غزالی اور حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت شیخ ابن الحارث، حضرت بشر حافی ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے. ایک دن لوگوں نے آپ سے پوچھا، علماء کا وفد آیا، کہنے لگے امام احمد بن حنبل تو مجتہد ہے، فقہ کا امام ہے، اتنا بڑا شریعت کا عالم ہے، وہ شیخ ابن الحارث کے پاس کیوں جاتا ہے؟ وہ تمہیں کیا دے دے گا؟ جو خود برہنہ رہتا ہے اس سے تمہیں کیا مل سکتا ہے؟ خدا کی قسم حضرت امام احمد بن حنبل نے عجب جواب دیا. کہنے لگے شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں، شریعت والے کو وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے میں اس کی صحبت میں جاتا ہوں، اس کی صحبتوں کے نور کو حاصل کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے؟ یارو حضرت خواجہ حسن بصری سید العرفاء امام الاتقیاء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر اللہ کی خشیت میں، خوف میں اتنا آنسو بہا رہے ہیں کہ آپ کے آنسو پر نالے سے نیچے کی طرف گر رہے ہیں. راہ چلتے مسافر کے جب کپڑے پر آپ کے آنسو گرے، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حضور اوپر بیٹھے ہیں. اس نے کہا اوپر بیٹھنے والے یہ بتا سکتے ہو یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ان کی دھوڑ نکل گئی. کہنے لگے یہ میرے آنسو ہیں جس نے تیرے کپڑوں کو ناپاک کر دیا. ہو سکتا ہے، ہو سکے تو جاؤ اپنے کپڑوں کو دھو لینا. اللہ اکبر، یہ تواضع کا عالم تھا. اور حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک رات ساری رات رکوع میں گزار دیتے. فرماتے یہ رکوع والی رات ہے. دوسری رات ساری رات سجدے میں گزار دیتے. فرماتے یہ سجدے والی رات ہے. اور سارا دن جنگلوں میں رہتے، لوگ ان کے پیچھے بھاگتے، کوئی پتھر مارتا. یاد رکھیے گا خدا کی قسم عشق امتحان لیتا ہے.
عشق امتحان لیتا ہے، پتھر بھی لگتے ہیں۔ سلطان العاشقین خضر صحرا سیدی حضور حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اسی مضمون پر بات کی۔ فرما منہ دھول مٹی سر پائیم، سارا ننگ نموز وجائیم، کوئی پچھن نہ بیڑھے آئیم، حت الٹا عالم کھلدا، کیا حال سنا دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، کئی سنس طبیب کمامن، سے پڑیاں جھول پلامن، میرے دل دا بھیج نہ پامن، وہ بھی فرق نہیں ہے دل دا، دل پرم نگر تو تانگے، جتھا پینڈے سخت اڑانگے، نہ رہا فریب نہ لانگے، یہ بند بہت مشکل دا، کیا حال سنا دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ پھر عشق کی وادی میں جب عاشق قدم رکھتا ہے تو پتھر بھی لگتے ہیں، تو پھر میرا پیر فرید بھی کہتے ہیں تتا عشق بہت گزریوں سے ایو قہر نہ پیش ایو سے، جان جگر تن پارے پارے سینہ محض لبیرہ، جان جگر تن پارے پارے سینہ محض لبیرہ، سڑکیوں جلدیوں مردیوں کھٹکیوں یار فرید نہ آیا۔ پھر اسی تو امتحان لیتا ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، خدا کی عزت کی قسم آپ آگے ہیں، حضرت زلیخا پیچھے پیچھے چل رہی ہے، کیا عجب ماجرا ہے، تہمت لگاتی ہے، دوسرے دن اپنے گھر میں بیٹھی ہے، مصر کی عورتیں آ جاتی ہیں، کہتی ہیں زلیخا کیا ماجرا ہے، جسے خود خریدا تھا اسے دل دے بیٹھی ہو، دل گرفتہ ہو گئی ہو۔ حضرت زلیخا آگے گئی، کسی مولوی سے پوچھا کہ عورتوں کے سوال کا جواب دینا ہے، جواب دے سکتے ہو؟ اس نے کہا کوئی جواب نہیں، فقیر کے در پر پہنچی، ان عورتوں کو مطمئن کرنا ہے۔ اس نے کہا بی بی جو اللہ اکبر دلیلیں مانگتے ہیں نا، وہ دلیلوں سے مطمئن نہیں ہوا کرتے، جو حسن کا جلوہ تم نے دیکھا ہے تھوڑی سی جھلک انہیں بھی دکھا، جب حسن کا جلوہ دیکھیں گی وہ خود بخود مان جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے حضرت سیدہ زلیخا گئی ہے، اب تو بات پر آپ کو اللہ اکبر آپ کی خدمت میں دست بدستہ ہو کر عرض کرنے والا ہوں۔ وہ یہ تھا ایک دن پہلے تو الزام تراشی کی تھی، ایک دن کے بعد وہی اللہ کے نبی کے در پہ زلیخا پہنچی ہے، کہنے لگی اب بات مجھ پہ آئی ہے، بات مجھ پہ آئی ہے، چہرے سے نقاب تو ہٹائیے، خدا کی قسم کریم ہمیشہ کریم ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ایک دن پہلے تو مجھ پر تہمت تھی، اب تجھ پر کوئی باری آئی، اب مجھ سے بات کرتی ہو۔ کہنے لگے چل، قرآن نے کہا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ زنان مصر میں جب حضرت یوسف کے چہرے کو غور سے دیکھا، کہا خدا کی قسم ما ھذا بشرا، یہ بشر کو نظر نہیں آتا، یہ تو کوئی نور کا ٹکڑا ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی یہاں کہنے لگے حسین ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنانی زلیخا بن کے نکلیں گے۔ فرمانے لگے حضور کے حسن کا عالم تو دیکھنا، قیامت کے دن وہ کیسا عجب منظر ہوگا کہ جب سرکار اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیں گے اور پھر حضرت یوسف جب حضور کے چہرے کو دیکھیں گے، منظر بدلا بدلا ہوگا۔ دنیا میں حضرت زلیخا حضرت یوسف کے پیچھے پیچھے بھاگا کرتی تھی، میدان حشر میں حضور کا مقام یہ ہوگا، سرکار آگے آگے ہوں گے، حضرت یوسف حضور کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ حسین ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنانی زلیخا بن کے نکلیں گے، تو عشق بڑے امتحان لیتا ہے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی کو جب پتھر لگے نا تو ایک بچے کو رو رو کے کہا آئندہ کے بعد پتھر نہ مارا کرو۔ اس نے کہا بچہ بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگے اویس قرنی دعویٰ عشق کرتا ہے، ڈرتا پتھروں سے ہے،
دعویٰ اسی کا کرتا ہے، ڈرتا پتھروں سے ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی نے جواب دیا، کہنے لگے خدا کی قسم پتھر سے کبھی نہیں ڈرا، دن میں 70 مرتبہ پتھر لگتے ہیں، 70 مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ میں ڈرتا اس وجہ سے ہوں جو وقت وضو کرنے میں صرف ہو جاتا ہے، کہیں اس کی پکڑ قیامت کے دن مجھ سے نہ ہو جائے، اس لیے تم سے کہتا ہوں مجھے پتھر نہ مارا کرو۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو حسن عمل کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم بابا اور بیٹے میں شفقت کس قدر ہوتی ہے۔ خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں صاحبزادہ شیخ طریقت حضرت میاں فضل حسن منگیروی سے ان سے بڑھ کر شفیق شخصیت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ تو غیروں کے ساتھ اتنی شفقت فرمانے والے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ کس قدر محبت کا دائیہ ان کے سینے کے اندر ہوگا۔ سنیے حضرت ابراہیم بن ادھم ہے، آپ اپنے محل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خواجہ خضر علیہ السلام آپ تشریف لے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ فرمانے لگے، حضرت خواجہ خضر فرمانے لگے، ابراہیم بن ادھم میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اونٹ کی تلاش کے لیے چل نکلا ہوں۔ حضور یہ گھر کی چھت کے اوپر بھی اونٹ کبھی چڑھ سکتا ہے؟ آپ جو تلاش کرنے آئے ہیں گھر کے چھت کے اوپر بھی کبھی اونٹ چڑھ سکتا ہے؟ حضرت خواجہ خضر نے کہا ابراہیم بن ادھم یہ تو بتا کہ کبھی خدا بھی بادشاہت میں مل سکتا ہے؟ وہ تو فقر میں ملتا تھا۔ پیران پیر القطب الربانی الفرد الکامل سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ رب سے ملنا ہو تو کیسے ملوں؟ پیران پیر نے جواب دیا، فرمایا رب سے ملنا ہو تو آؤ مجھ سے سنو، فرمایا رب غریب کے ٹوٹے ہوئے دل میں ملتا ہے۔ سنگو کیسے؟ فرمایا غریب کا دل جب ٹوٹ جاتا ہے وہ تیرے در پر سائل بن کے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے سوال کو پورا کر رہا ہوتا ہے، ادھر رب تمہیں اپنا قرب عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر فرمایا کہ خدا تو بادشاہت میں مل سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اور چونکے، کہنے لگے ابراہیم بن ادھم سر کی آنکھ بند ہونے سے پہلے دل کی آنکھ کو کھولو۔ خدا کی قسم حضرت ابراہیم بن ادھم کی زندگی کو یہ جملہ بدل گیا، انقلاب پیدا ہو گیا۔ بادشاہ چھوڑی، 2 سال کا بچہ تھا، اس کو بھی چھوڑا اور جنگلوں میں چلے گئے۔ 20-25 سال آپ نے کئی 12 سال تک مجاہدہ کیا، ریاضت کی، اللہ نے مقام ولایت پر فائز کر دیا۔ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، جنگلوں میں بھی جاتے ہیں۔ اتنے میں 2 سال کا بچہ 14 سال کا ہو گیا، 4000 لوگوں کو اپنے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرانے کے لیے، حج کرنے کے لیے پہنچا۔ بیٹا پہلی مرتبہ صحن کعبہ میں آیا ہے 12 سال کے بعد۔ جب وہ 2 سال کا تھا حضرت ابراہیم بن ادھم اس کو چھوڑ کے آئے تھے، اتفاق سے آپ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب بیٹا اور باپ والد عظیم والد آمنے سامنے ہوئے نا، تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضرت ابراہیم بن ادھم نے بیت اللہ کے طواف کو چھوڑا۔ شرعی لحاظ سے کچھ دیر کے لیے ترک کیا جا سکتا ہے طواف کو، آپ نے کچھ دیر کے لیے طواف کو چھوڑا، اور وہ جو بچہ تھا 14 سال کا، اس کو سینے کے ساتھ لگایا، اس کے ماتھے کو چوما، بوسہ دیا، چھوڑ دیا، طواف کو مکمل کیا، اپنے گھر پہنچے۔ مریدین نے کہا کیا ماجرا تھا کہ طواف کو بچے کے لیے چھوڑ دیا؟ آپ فرمانے لگے 12 سال کے بعد اس بچے کے جسم سے مجھے اپنے خون کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، جاؤ پوچھو وہ کون ہے۔ مریدین چلے گئے، بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ مریدین کہنے لگے اللہ اکبر، تم نے آج تک اپنے بابا کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے 12 سال ہو گئے ہیں بابا کا دیدار کرنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہیں، مجھے تو یہ بھی علم نہیں کہ میرا بابا زندہ بھی ہے یا ان کا وصال ہو گیا۔
مگر اگر میرا بابا زندہ ہے تو بالکل اس جیسے بابے کی طرح ہوتا جس نے بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے طواف کو چھوڑ کر مجھے سینے کے ساتھ لگایا ہے، میرے ماتھے کو چوما ہے۔ مریدین رونے لگے کہ وہ کوئی اور نہیں تیرے اپنے عظیم والد حضرت ابراہیم بن ادھم۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو حسن عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، استغاثہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کس طرح پہ آج ہم غلام آئے ہیں، ایک قطب زمانہ غوث زمن، ایک خواجہ خلق مہار وطن، اے نور محمد مرشد من، اے قبلہ معتقدین مدد۔ اللہ نے سب مشائخ کو بڑا بڑا مقام دیا، کوئی ولایت کا سورج بنا، کوئی ولایت کا چراغ بنا، سب اپنے اپنے مرتبے پر فائز ہیں، مگر میرے حضور قبلہ عالم غریب نواز کا مقام و مرتبہ اجمیر شریف میرے حضور پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جادوگر جوگی آتا ہے، وہ قوالوں پر جادو کرتا ہے، اللہ اکبر، اور قوال کا گلا خراب ہوتا ہے، دوسرا قوال، تیسرا قوال، قوالی نہیں ہے۔ اجمیر شریف میں میرے حضور کھڑے ہیں۔ اس وقت کے دیوان صاحب کو کسی شخص نے کہا اگر آج اس محفل میں وجد ہو سکتا ہے تو پھر ریاست سے آنے والے حضور قبلہ عالم غریب نواز کو دعوت دینی ہوگی۔ اس وقت کے اجمیر شریف کے دیوان خود حضور کے بارگاہ میں چل کر آئے، حضرت چلیے وہاں تو قوالی نہیں کہہ سکتے، میرے قبلہ عالم نے ایک شرط لگائی، حضور وہ جو جوگی جادوگر ہے نا اس کو بھی ضرور بلوائیے گا۔ اس کو بلا لیا گیا۔ خدا کی قسم جب میرے حضور اس مقام پر پہنچے کہ فنا فی اللہ کا ملک ہوتا ہے، بہر سو جلوہ دلدار دیدم، بہر چیزیں جمال یار دیدم، تو خود رو بنگرم دیدم، ہمو نصف جمال خود جمال یار دیدم۔ وہ مقام کیا مقام ہوتا ہے، ہر صورت وچ دیدار نٹھم، کل یار اغیار کو یار نٹھم، کت منطق صرف تے نحو نٹھم، کت اسم تے فعل تے حرف نٹھم، کت کتب معین الدین نٹھم، کت فخر جہان دلدار نٹھم۔ اس مقام پر جب حضور اس مرتبہ پر جب فائز ہوئے، خدا کی قسم محفل لگی ہوئی ہے، میرا قبلہ عالم غریب نواز جس پر نگاہ اٹھاتا ہے اسے وجد آنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہندو ہے، جادوگر ہے، حضور نے اس پر نگاہ اٹھائی، اس کو بھی وجد اور رقص آ گیا۔ کہنے لگے اس مرشد کیا کہنا جس کے یہ مرید ہے، جن کا یہ مقام ہے، ان کے مرشد کا پھر عالم اور مرتبہ کیا ہوگا۔ بس انہی کے صدقے سے بارگاہ رسالت مآب میں استغاثہ کر لیتے ہیں۔ میرے حضور سلطان العاشقین خضر صحرا حضور حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی آپ نے بھی استغاثہ کیا۔ ہر شخص استغاثہ کرتا ہے، ہر عاشق اعلیٰ حضرت ہے، عظیم البرکت ہے، 125 علوم پہ حاوی ہے۔ حضور کی جالی پاک کے سامنے کھڑا ہوا ہے، رو رو کے کہتا ہے بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم شیخ جامی نے بھی کہا تھا اگر میرے آقا اگر جامی کے لیے مدینہ کی منظوری نہیں تو اتنا کرم تم کر دو نا، سکت را کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، فرما اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی ایک کترے کا نام جامی تو رکھ دو نا، بس جامی جامی کر کے بلاؤ گے میں کتا بن کے حاضر خدمت ہوتا جاؤں گا۔ حضرت شیخ جامی کا بھی اپنا مقام ہے،
اپنی خوشبو ہے، مگر حضور سلطان العاشقین نے کچھ اور بات کی ہے۔ آپ نے مدینہ کے کتا بننے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ تو نے دھکڑے دھوڑے کھاندنیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندنیاں، تیرے باندیاں دی میں باندنیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ ایک دن موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں کیڑا وقت ملن دا ہو سی ڈھول ساڈے ویڑے، کیڑا وقت ملن دا ہو سی ڈھول ساڈے ویڑے اوسی، رنج ہجر دے سخت ستائیوں اکھیاں رو میں دل کو رلاوے، دلی جھکدی تن تڑ پاوے، رات یہاں آرام نہ آوے، دو ہاتھ دے بار اٹھائیوں، مل شمیار فرید کناہی، دودھ دکھانا کٹ کٹ بس دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی را۔ جامی نے بھی رو رو کے شیخ جامی نے کہا تھا میرے آقا جب موت کا وقت قریب ہو پتلی بند ہو تو شیخ جامی کہنے لگے جامی یہ چاہتا ہے میرے آقا پتلی بعد میں بند ہو، پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ مجھے رب کعبہ کی قسم امام سیوطی نے لکھا وہ حضور جنازت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عاشق کے نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیں خود حضور کرم فرما دیتے ہیں۔ اور پھر یہی ہوا، حضور قبلہ عالم سید الاولیاء امام الاتقیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدس سر العزیز حضرت قاضی الحاجات غریب نواز آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا ایک غلام تھا جو راسخ الاعتقاد تھا، مولانا غلام حسین داجلی، اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میرا جنازہ آپ پڑھائیں گے، میرا جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ حضور نے وعدہ کر دیا، اتفاق سے حضور کا وصال پہلے ہو گیا، اس کا وصال بعد میں ہوا۔ کچھ لوگ پیدل ہیں، کچھ لوگ گھڑسوار ہیں، جب قریب آتے ہیں تو کوئی اور نہیں ایک قطب زمانہ غوث زمان حضور قبلہ عالم غریب نواز تھے، اپنے مرید کا جنازہ خود پڑھایا ہے۔ میں یہ بات اپنی عقیدت سے کہہ رہا ہوں، اگر وہ مرید کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اس کا نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں تو اپنے شہزادے کے ساتھ بھی وفا کرتے ہوئے روحانی اعتبار سے بھی ضرور تشریف لے کے آ سکتے۔ اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا کہ تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام، تمہیں دیکھنے کے بعد۔ اللہ کریم میرے حضور کے سائے رحمت تعدیر سے سلامت فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے، اس آستانہ عالیہ کا فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حضرات جڑے تشریف لین ساڑے حضرات پیر صاحبان حاجی پور شریف تو خاص طور پر
انہاں سارے حضرات دا مشکور ہاں، نورپور دے سارے وسیب دا بڑا تہ دل تو مشکور ہاں۔ میں اعلان کرنا کہ نورپور دے وسیب ساڑھے نال جڑ پیار دا اظہار کیتا ہے، اسا روز حشر بھی ہوتا شاید حساب بے باک نہ کر سکیں۔ جامعہ فریدیہ شمس العلوم نورپور چکری دے درس دے پاک دے وچوں قرآن کریم دے ختم 140 قرآن کریم دا ختم دا ثواب، قرآن پاک دے پارے 142 پارا، سورہ یاسین 3 مرتبہ، سورۃ رحمان 3 مرتبہ، سورۃ مزمل شریف 303 مرتبہ، درود پاک بے شمار موقع دے، بے شمار کلمہ شریف دا ثواب۔ اے نورپور حضرات، اے نورپور ساڑھے پسیب نے ساڑھے بھائی صاحب خدمت ہدیہ کیتا ہے، میں حضرت دی بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دی خدمت پیش کرنا قبول ہو۔ 10 قرآن پاک دا ختم، اتو مقامی ساڑھے درس سے مقامی ساڑھے درس سے 10 قرآن کریم دا ختم آپ نے میرے جناب قبول ہو۔ حافظ اللہ صاحب دی طرف 3 قرآن کریم دا ختم میں حضرت دی خدمت پیش کرنا قبول ہو۔ سارے وسیب دے انتہائی شکر گزار ہیں جنہ ساڑھے نال پیار کیتا ہے، ایسا ہمیشہ غلامی کرسا ہے انشاءاللہ۔ کلا رہ گیا مہربانی ہے توڑی احسان کیتا ہے سارے، امید رکھنا کہ ہمیشہ احسان کر سکتا، بڑی مہربانی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين میرے مالک جمیع ختمات قرآن مجید، تسبیحات، کلمات، تعام اور کلام، اس کے ثواب اولاً تحفتاً ہدیتاً سید الانبیاء امام الانبیاء نبی الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ میرے مالک تو قبول فرما، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے تصدق من النبیین الصدیقین الشہداء الصالحین مؤمنین مؤمنات کاملین کاملات کی ارواح طیبہ کو اصال کرتے ہیں۔ میرے مالک تو قبول و منظور فرما، جمیع سلاسل طریقت کے جمیع اولیاء کاملین کی ارواح طیبہ کو اصال کرتے ہیں۔ میرے مالک تو قبول و منظور فرما، بالخصوص شہزادہ العالم شیخ طریقت سیدی و سندی و مولائی حضرت قبلہ پیر میاں فضل حسن منگیروی سین علیہ الرحمہ، آپ کی روح پر فتو کو اصال کرتے ہیں۔ میرے مالک تو قبول و منظور فرما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے تصدق میرے مالک آپ کی مزار اقدس کو حد نگاہ تک وسعت و فراخی عطا فرما، کشادگی نصیب فرما، جنات الفردوس نصیب فرما، اعلی علیین مقام نصیب فرما، اور بروز حشر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت نصیب فرما، تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل نصیب فرما۔ آپ کی عظیم دستار مبارک حضرت کے سر انور پر آئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو طاقت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہے۔ دست غیب سے آپ کی غیبی مدد فرما، دست غیب سے آپ کی غیبی مدد فرما، آپ کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، بخشش و عنایت کے دروازے کھول دے، فضل و عطا کے دروازے کھول دے، آپ کے علم میں عمل میں وسعتیں، برکتیں، رافتیں اور رحمتیں نصیب فرما۔ اس عظیم خاندان کے روحانی سلسلہ کے فیضان کو تا قیامت جاری ساری فرما۔ ہم سب غلاموں کو اس آستانہ کے در کی غلامی کا شرف عطا فرما، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر فرما۔ میرے مالک ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اور زندگی کے آخری لمحات میں چہرہ مصطفیٰ کریم کے دیدار سے مشرف فرما۔
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين بحق لا إله إلا الله.